السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی جو حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث میں جو ہم نے بیان کرنی، اس میں ایمان و اسلام کی چند ظاہری علامات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جنہیں دیکھ کے بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اچھا گمان رکھ سکتا ہے، حسن ظن رکھ سکتا ہے کہ یہ مسلم ہے، جب تک کہ اس کے برخلاف کوئی اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ ظاہر نہ ہو۔ ہاں، جب اس کے خلاف، اس کا اسلام کے خلاف کوئی عقیدہ اور نظریہ ظاہر ہوگا تو پھر ظاہری علامات کی کوئی بھی قیمت نہیں رہے گی۔ ظاہری علامات تب کام دیتی ہیں جب اسلام کے نظریات، بنیادی عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ نہ پایا جائے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اسلام کے ظاہری اعمال بجا لاتا ہے، تو اس کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھا جائے گا، یہ مسلمان ہے۔ آج میں جس پہلے محلے میں رہتا تھا اس کے بارے میں مجھے آج کہیں اطلاع ملی کہ وہاں ایک گھر تھا اور وہ بہت عرصے سے وہاں لوگ میاں بیوی دو مقیم تھے، شاید ان کی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے مرنے سے پہلے وہ وصیت میں اپنا گھر ربوہ والوں کو، ربوہ تو کہنا نہیں چاہیے، وہ کیا ہے، کون سا کیا یار وہ احسان، ربے کا نام کیا رکھا ہو دوبارہ، وہ چناب نگر یا جو بھی ہے، جو قادیانیوں کا گڑھ ہے۔ اب یعنی وہ اتنے عرصے تک ایک محلے کے اندر رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ میاں بیوی قادیانی تھے۔ جب انہوں نے وہ اپنا گھر ربے کو جب وہ اپنا قادیانیوں کو ڈونیٹ کر دیا اور اس کے بعد وہاں خفیہ سرگرمیاں شروع ہوئیں تو پتہ چلا۔ اب ایک شخص ظاہری طور پر مسلمان معاشرے میں رہتا ہے اور مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتا ہے اور مسلمانوں کی طرح کیا کہتے ہیں قبلہ رخ نماز پڑھتا ہے اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے، تو اس کا مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف ظاہر نہ ہو۔ اب ہر مسلمان کو پکڑ کے تو نہیں پوچھا جائے گا تم مسلمان ہو کہ نہیں، اس کی علامات ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی جس میں موٹی موٹی علامات بتا دی کہ بھائی تم یہی علامات جس کے اندر دیکھ لو، اس کے بارے میں بدگمانی نہ رکھنا، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان جو آج ہم نے بیان کرنا ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اسلام کی فتوحات تیزی سے جاری تھی، اسلام کو طاقت اور قوت مل رہی تھی، شان و شوکت مل رہی تھی، حشمت مل رہی تھی، اور لوگ تیزی سے اسلام کی طرف گامزن ہو رہے تھے۔ جہاں اسلام کی دعوت اپنا اثر دکھا رہی تھی، وہاں اسلام کی طاقت اور قوت بھی اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب جب اس ایسی صورتحال میں جب اسلام کی دعوت اپنا اثر دکھاتی اور اسلام کی جو قوت اور طاقت اور اس کی ہیبت ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، تو ایسے میں بہت سے منافقین بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں مسلمان ہونے کے، کیا کہتے ہیں وہ اس کا ڈرامہ ناٹک کرتے ہیں، اور پھر اندر سے وہ منافق وہ کافر ہی رہتے ہیں، ایسوں کو منافق کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسے لوگ پھر اسلام کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اب اسلام کی اپنی دعوت کے حوالے سے، اپنی قوت اور طاقت کے حوالے سے فتوحات جاری تھیں، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے تھے، تو ایسے میں کیا کہتے ہیں بعض لوگوں کے متعلق شبے کی گنجائش رہتی تھی، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ مسلمان نہ ہوں، جنہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہ کیا ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو پھر ضرورت پیش آئی، صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جن کے اندر یہ موٹی نشانیاں پائی جائیں نا، ان کے بارے میں بدگمان نہ ہونا، انہیں مسلمان ہی سمجھنا، ان کے امن کو تم نے نقصان نہیں دینا۔ ہاں، پھر وہ اسلام کی دیگر دفعات ہیں، احادیث ہیں، فرامین ہیں، ان کو دیکھ کر کہ جب تک اس کے خلاف ظاہر نہ ہو، ہاں منافقت کھل کے آ جائے تو پھر اسلام ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کسی ایک جملے میں، کسی ایک دفعہ کے اندر، کسی ایک آرٹیکل کے اندر تمام چیزوں کا بیان نہیں ہوتا، جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی کا بیان ہوتا ہے۔ یہ ساری تمہید مجھے اس لیے ماننی پڑی کہ محض اسلام کی موٹی موٹی علامات کو دیکھ کر مسلمان سمجھ لینا، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے بنیادی نظریات
سے آنکھ بند کر لینا، بھلے وہ زبان سے کفر بکتے ہوں اور کفر کی تبلیغ کرتے ہوں، اور آپ نبی علیہ السلام کے فرمان سنائیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز پڑھے اور قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو اس کو تم مسلمان سمجھو۔ شرم آنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے غلط استعمال پر، مس یوز پر۔ یہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ ہمارے ہاں بہت سے مداہن، چشم پوش، بے حمیت اور دیوس قسم کے لوگ اپنے مفادات کی خاطر نبی علیہ السلام کے فرامین کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ سنیے حدیث، انشاءاللہ مزید تشریح اس کے اندر آ جائے گی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے۔ آپ نے الفاظ پہ غور کرنا ہے، جو نماز پڑھے، کون سی نماز؟ ہماری نماز بھائی۔ واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے نماز میں۔ واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ، ہمارا ذبح شدہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کا ذبح شدہ جانور بھی کھا لے، فذلک المسلم، تو بس یہ مسلمان ہے۔ یہ علامات ہیں۔ الذی لہ ذمۃ اللہ، اس کے لیے کیا کہتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی امان ہے، اللہ کے رسول کی امان ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آ چکا ہے۔ اس کا مال، اس کی جان، اس کی عزت و آبرو محفوظ، اسے چھیڑا نہیں جائے گا۔ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، اللہ کی پناہ کے بارے میں، اللہ کی امان کے بارے میں اللہ سے بدعہدی نہیں کرنی، اللہ کا عہد توڑنا نہیں، اللہ سے خیانت تم لوگوں نے نہیں کرنی۔ تو یہ میں نے خواتین و حضرات آپ کو یہ بات بتا دی کہ اسلام کی شان و شوکت دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی۔ ایسے میں بعض لوگوں کے متعلق شبہ ہو سکتا تھا کہ کہیں یہ طاقت کے زور پر مسلمان تو، یعنی طاقت کو دیکھ کر مسلمان تو نہیں ہوئے، اور یا کسی دھوکے سے مسلمان تو نہیں ہوئے کہ خود کو مسلمان ظاہر کریں، بعد میں کوئی فائدہ اٹھاتے پھریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے خاص حالات میں فرمایا، دیکھو یہ موٹی علامات دیکھ لو جن کے اندر ہے، ان سے بدگمان نہیں ہونا۔ ہاں، اگر نماز اعمال کی دنیا تو اس وقت ہے نا جب ایمان ہو، جب ایمان ہی نہیں تو اعمال کچھ بھی نہیں۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہو سکے، حالانکہ ان کے کتنے بڑے اعمال تھے، نبی علیہ السلام کی انہوں نے پرورش بھی کی تھی، نبی علیہ السلام کی حمایت بھی کی تھی، لیکن یہ اعمال ان کے کام نہیں آ سکے۔ مشرکین مکہ حج کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور پورے عالم سے آنے والے حاجیوں کا خیال کرتے تھے، وہ خادم الحرم تھے، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں مشرکین مکہ کی تقدیر جہنم بنی۔ تو اعمال کی قیمت تو بنتی ہے ایمان اور نظریات کے بعد۔ یہ بات ہے موٹی موٹی نشانی ہے، جب تک ان کے خلاف ظاہر نہ ہو عقیدہ، ان کے خلاف عقیدہ ظاہر ہوگا تو پھر ان موٹی نشانیوں کی بنیاد پر ان کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک سیاستدان ہے ہماری اپنی کیا کہتے ہیں علماء دیوبند کی جماعت کی، اس نے زندیقین اور مرتدین کے بارے میں کہا وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح یہ کرتے ہیں، اعمال گنوا دی ہے، جی وہ مسلمان ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے مداہن اور ایسے کیا کہتے ہیں غیرت سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے لوگ، چند ٹکوں کی خاطر، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر۔ اسلام بندے کا عقیدہ اور نظریہ بالکل درست ہونا چاہیے۔ خیر، یہ میں نے آپ کو حالات بتا دی، یہ موٹی موٹی نشانیاں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آج بھی ایسے ہی ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، یہ تو نہیں کہ کوئی نیا محلہ دار آ جائے آپ ٹو میں لگ جائیں، اس کی انویسٹیگیشن کرنے لگ جائے، یار تم نماز تو پڑھتے ہو لیکن دیکھو مسلمان بھی ہو کہ نہیں۔ نہیں بھائی، نماز پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہ جو نبی علیہ السلام نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں کہ نماز بھی پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف رخ بھی کرتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، تو اس کو مسلمان سمجھو۔ ہاں، جب وہ ہمارے مسلمان معاشرے میں رہے گا، اگر اس کے اندر منافقت ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر اس کی منافقت کھل کے سامنے آ جائے گی، پھر اس کے ساتھ جو موٹی علامات کی وجہ سے جو اسلام کا سلوک ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکے گا، وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، اور آج چونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں تو کیا کہتے ہیں تحریری جو تحریری رواج ہوتا ہے، ہر چیز کو تحریم میں لینا، اس کا اتنا رواج تو نہیں تھا جو آج کے دور میں ہے۔ آج جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں وہ تحریری طور پر مدون ہو چکے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اب زندقین اور مرتدین دشمنان صحابہ ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ،
ان کی کتابوں کے اندر مکمل تحریری صورت کے اندر موجود ہے کہ وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ توحید کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے رسول کی رسالت کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے رسول کے ختم نبوت کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے دشمن ہیں۔ اب ایسے لوگ ہمارے سامنے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، ہم انہیں مسلمان سمجھیں؟ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ ایسے لوگ ہمارا ذبیحہ کھانا شروع کر دیں، ہم مسلمان سمجھیں گے؟ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ ایسے لوگ ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں، ہم مسلمان سمجھیں گے؟ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب مذاہب مدون ہو چکے ہیں اور ایک شخص اعلانیہ طور پر اپنے آپ کو کسی خاص طبقے سے منسوب بھی کرتا ہے، اور وہ خاص طبقہ وہ ہے جس کے عقائد اور نظریات خلاف اسلام ہیں، تو آپ اس کی نماز کو دیکھ کر اس کو مسلمان کبھی بھی نہیں کہیں گے، ورنہ اللہ کی عدالت میں آپ پکڑے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث کو غلط استعمال کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہی لوگ جن کا مذہب، جن کا نظریہ مدون ہو چکا ہے، جو ہمارے رسول کے صحابہ کے اور اللہ کی توحید کے مخالف ہیں، انہوں نے اسلام کا یہودی ایڈیشن ایجاد کیا ہوا ہے۔ یہ جان بوجھ کر ہمارے اندر گھستے ہیں، ہمارے جلسوں میں آتے ہیں، ہمارے مجمع میں آتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، ہماری مسجدوں میں آ کر اپنی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ ان کا گھسنا ان کی کامیابی ہے اور ہماری ناکامی ہے۔ کہ آپ کسی قادیانی کو اپنی مسجد میں چھوڑیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو جو قادیانیوں سے بھی بڑا کافر ہے، آپ اسے اپنی مسجد میں کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس کا آنا، اس کی کامیابی، آپ کا نہ روکنا آپ کی ناکامی۔ اللہ اکبر! کیا کریں؟ اس خیانت میں تو بڑے بڑے علماء ملوث ہیں، اس خیانت کے اندر، جو اپنے سٹیج پر دشمنان صحابہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ ابھی میں نے 1-2 دن پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک نے، جو گورنر ہاؤس سندھ کے اندر انہوں نے اپنا بیان کیا ہے، 7 جامعۃ الرشید کے مفتی عبدالرحیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، 7 دشمنان صحابہ کا پکا ٹھکا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا، شہنشاہ نقوی، جو علل اعلان صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور میں حیران رہ گیا، کاش میں نے وہ ویڈیو پہلے دیکھی ہوتی تو میں اور سخت تجزیہ کرتا، لیکن جو گزر گیا گزر گیا۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہنشاہ نقوی کا نام لیتے، شہنشاہ نقوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ ہم نے آپ کے لیے بلایا ہے۔ ان کو کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو شہنشاہ نقوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ پیغام دے دیا۔ کامران ٹیسوری نے بھی اشارہ کر دیا، اور شہنشاہ نقوی نے بھی اگر کہا ہم گلہ مند ہیں، ہم گلہ کرتے ہیں۔ بھائی اگر تم یزید کے بارے میں گلہ کرتے ہو اور اس کے گلے کے لیے تم نے ایک دشمن صحابہ کو اپنے سٹیج پہ بلایا، تو تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ وہ دشمن صحابہ ہے جو علل اعلان صحابہ پر تبرہ کرتا ہے۔ یزید کے بارے میں گلہ تھا، آپ نے اس کو بلا لی کہ ہم نے آپ کے لیے بلایا، تو بات وہی یزید کے بارے میں ہوئی، تو اس کا مطلب یزید ہی کے گلے کی وجہ سے بلایا، ہم نے اس کو آپ کے لیے بلایا۔ تو وہی بندہ جو صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے، اس کے بارے میں پھر کیا نظریہ ہے آپ کا؟ آپ نے بلانے سے پہلے آپ کو کہا نہیں کہ چلو ذاکر نائک نے تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا، تم تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، کہاں گئی ہماری غیرت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اس لیے حدیث سنیں، یہ جو موٹی موٹی علامات ہے نا، یہ بھی مفت کی علامات نہیں ہے۔ من صلی صلاتنا، جو نماز پڑھے ہماری نماز، ایک بندہ نماز کا نام لیتا وہ، لیکن ہماری نماز نہیں پڑھتا، ہماری نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کی نماز میں صحابہ پر تبرہ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، جس نماز میں صحابہ پر تبرہ ہوتا ہے اس نماز پر لعنت بھیجتی ہے، وہ ملعون نماز ہے، وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ ہماری نماز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو موٹی موٹی علامات بھی بیان فرمائی نا، یہ فرمایا جو ہماری نماز پڑھے، اور جس نماز میں صحابہ پر تبرہ ہو، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہوں، اور جس نماز کے پس منظر میں توحید نہ ہو، جس نماز کے پس منظر میں ختم نبوت پر ایمان نہ ہو، بلکہ یہی ایمان ہو کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی ہمارے اماموں کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔
وہ ہماری نماز ہوئی، وہ ہماری نماز نہیں ہے، وہ شیطان کی نماز ہے، وہ ہماری نماز نہیں ہے۔ تو یہ کہا من صلی صلاتنا، جو نماز پڑھے ہماری نماز، واستقبل قبلتنا، جو قبلہ رخ کرے ہمارے قبلے کی طرف، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے۔ حالانکہ یہ نماز کے اندر ہی قبلے کی بات آئے گی، جو نماز پڑھے گا وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرے گا نا، وہ بیت المقدس کی طرف تو نہیں کرے گا۔ لیکن کعبۃ اللہ کی شان یہ ہے کہ اسپیشل اس کا ذکر الگ کیا گیا، لیکن میں کہتا ہوں صرف کعبۃ اللہ کی شان کی وجہ سے اس کو الگ ذکر کیا گیا، لیکن اس وجہ سے بھی الگ ذکر کیا گیا، اللہ کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ اسلام کے نام سے ہی ایک طبقہ آئے گا قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے بھی ٹھیکری سامنے رکھے گا۔ کیا صحابہ نے قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے کوئی ٹھیکری سامنے رکھی تھی؟ اس کا مطلب آپ قبلے کی طرف رخ کرتے ہو، ٹھیکری سامنے رکھتے ہو، تو آپ نے ٹھیکری کی طرف تو رخ کیا ہوا ہے، قبلے کی طرف رخ نہیں کیا ہوا، پھر یہ ہمارا قبلہ نہیں ہے۔ واستقبل قبلتنا، اللہ کے علم میں یہ بات تھی، ایسے طبقے آئیں گے تو اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے ایسی علامات ہی جاری کروا دی۔ وہ اکل ذبیحتنا، جو ہمارا ذبیحہ کھائے مسلمانوں کا، فذالک المسلم، بس یہ مسلمان ہے، اس کو اللہ کی امان حاصل ہے، اللہ کے رسول کی امان پناہ حاصل ہے۔ تو اللہ کی امان کے بارے میں جب اللہ کی امان آ گئی تو اللہ کے رسول کی امان بھی آ گئی خود بخود، اسی اللہ کے رسول کے امان کا ذکر نہیں ہوا۔ اللہ کے امان کے بارے میں، اللہ کے رسول کے امان کے بارے میں تم نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، تم نے خیانت نہیں کرنی، وعدے کو توڑنا نہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، خواتین و حضرات، میں نے یہی بات دوبارہ کی کہ بھئی یہ علامات کی قیمت تب ہوگی جب ان علامات کے پس منظر میں عقیدہ اور نظریہ درست ہوگا۔ اگر عقیدہ اور نظریہ درست نہیں، آپ نماز کی بات کرتے ہیں، بندہ 50,000 حج لے کے آ جائے، 10 لاکھ تہجد لے کے آ جائے، پوری زمین کو سجدے، اپنے سجدوں کی نشانات سے بھر دے، خدا کی قسم وہ ابو جہل کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ آج بڑے بڑے دائی، مشہور علماء، دائی میں نہیں کہتا ان کو، شرک کی تردید نہیں کرتے، شیطانی نظریات کی تردید نہیں کرتے، کانٹا چبھتا ہے، پھر وہ ماڈرن دور میں کیسے آئیں گے؟ انسانیت کا چورن مت بیچو، خدا کی قسم قبر تک ہم تمہارا پیچھا کریں گے۔ تم نظریات کے نام پہ، مسلکی ہم آہنگی کے نام پہ کہ مشترکات بیان کرو، ہم تمہیں مشترکات کا چورن بیچنے نہیں دیں گے۔ ہماری جب تک جان میں جان ہے، ہم تمہیں مشترکات کا منجن اور مشترکات کا چورن خدا کی قسم بیچنے نہیں دیں گے۔ تم باز نہیں ہوگے، ہم تمہیں بے لباس کریں گے، تمہارا پورا پوسٹ مارٹم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مشترکات کا بیان یہ فروعی مسائل میں ہوتا ہے کہ میں نے آمین بالجہر آہستہ کرنی ہے، آپ نے زور سے کرنی ہے، میں نے رفع دین صرف تکبیر تحریمہ میں کرنی ہے، آپ نے رکوع سجود کی طرف جاتے ہوئے بھی کر لینا۔ ان فروعی مسائل پہ نہیں بولنا۔ یہاں مشترکات کیا ہیں؟ توحید، رسالت، آخرت، ختم نبوت، یہ ساری چیزیں مشترکات میں آئیں گی۔ ایک وحدت ادیان کا مشترکہ ایجنڈا ہے، یہود و نصارہ اور مسلمانوں پہ کہتے ہیں مشترک چیزوں پہ بولو۔ مکہ ابراہیم کا ہے، لہذا بیت اللہ میں عیسائی، نصارہ، یہودی، مسلمان سب کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک مشترکہ ایجنڈا الگ ہے، اور ایک یہ مشترکات بھی ہے۔ وہی مشترکات، حسین سب کا ہے، عمر سب کا کیوں نہیں ہے؟ واقعی حسین سب کا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے عمر سب کا ہے، اور عمر سے بھی پہلے ابوبکر سب کا ہے، عمر کے بعد عثمان سب کا ہے، عثمان کے بعد علی سب کا ہے، علی کے بعد حسنین سب کے ہیں، حضرت معاویہ سب کے ہیں، صحابہ ہم سب کے ہیں۔ مشترکات پہ لا کے آپ کیا کمال کر رہے ہیں؟ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا نظریات میں اختلاف ہے، وہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہم مشترکات پہ آئے، مسلکی ہم آنگی۔ ہم تمہیں خدا کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے تمہیں اس مشترکات کا چورن اور منجن نہیں بیچنے دیں گے، تمہارے نظریات کا پوسٹ مارٹم کریں گے، اور اگر تم باز نہیں آئے
پھر ہم تمہاری ذات کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے کہ تم کب سے کس کے کارندے تھے۔ وہ وقت نہ لاؤ کہ ہم تمہارا پوسٹ مارٹم 30 سال پہلے سے شروع کریں۔ یہ وارننگ دے رہا ہوں میں تم لوگوں تمہیں وہ وقت نہ لاؤ۔ یہ جان اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن مسلکی ہم آہنگی اور مشترکات کے نام پہ اسلام کے نظریات کو مسخ کر دینا یا ان کو دبا دینا اور شیطانی قوتوں کو اوپر آنے کا موقع دینا اور خود پسپا ہونا، شیطانی قوتوں کو پیش قدمی کا موقع دینا، اللہ لا یزال کی قسم ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم پرامن طریقے سے اسلام کے عقائد کو بیان کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو پختہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا اہل السنت والجماعہ یہ تمہارے عقائد ہیں، یہ تمہارے عقائد ہیں، یا معاشر العلماء خدا کے لیے داعی بنو، لوگوں کو بتاؤ، پہلے لا الہ بتاؤ پھر الا اللہ بتاؤ، اور امت کو بچاؤ ان لوگوں سے جو اپنے شیطانی نظریات لے کر اور اسلام کا وہ ایڈیشن لے کر جو اسلام کا ایڈیشن نہیں ہے، شیطان کا بنایا ہوا اسلام کے نام پر۔ اسلام کا ایڈیشن تو وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اسلام کی متضاد تصویر کو اسلام کہنا یہ شیطان کا بنایا ہوا ایڈیشن ہے، اس کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کرنا اس معاشرے میں، اور پھر ہمیں کہنا مشترکات پہ آؤ۔ تمہارے مشترکہ چورن کو تم باز نہ ہے تو پھر میرے منہ سے کچھ اور ہی سنو گے کہ یہ مشترکات چورن ہم کہاں لے جائیں گے، اس مشترکات کے چورن کو اور اس مشترکات کے منجن کو۔ لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ اللہ کی عدالت قائم ہوگی، پھر پتہ چلے گا کون کہاں تھا، کیا کر رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو خواتین و حضرات، اس پر اتنی ہی بات کافی ہے کہ اسلام کی ظاہری نشانی ہے، ظاہری علامات ہیں، لیکن ان کی قدر و قیمت نظریات اور عقائد کے بعد ہے۔ ایک مسلمان معاشرے میں ایک بندہ داخل ہوتا ہے اور وہ ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھو کہ وہ مسلمان ہی ہے۔ لیکن اگر اس کے نظریات اس کے خلاف نکل آئیں تو پھر اس کی یہ نمازیں، اس کے یہ قبلے کی طرف رخ کرنا، اس کا ہمارا ذبیحہ کھانا، ہمارے اندر گھسنا، ہمارے معاشرے میں گھسنا، ہماری مسجد میں گھسنا، اتحاد امت، اخوت، رواداری، انسانیت کے نعرے لگانا، یہ چیزیں اس کو مسلمان نہیں کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔